بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو مسلمانوں کا بوقت ملاقات سلام کر کے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یعنی دونوں ہاتھ ملانا سنت ہے۔ رخصت ہوتے وقت بھی سلام کیجیے اور ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملتے ہیں تو مصافحہ کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ دونوں مسلمان ہاتھ ملانے کے دوران جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی اور ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو مسلمان اپنے بھائی سے مصافحہ کرے اور کسی کے دل میں دوسرے سے عداوت نہ ہو تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا، اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھے اور اس کے دل میں عداوت نہ ہو تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جتنی بار ملاقات ہو ہر بار ہاتھ ملانا مستحب ہے۔ دونوں طرف سے ایک ہاتھ ملانا سنت نہیں، مصافحہ دو ہاتھ سے کرنا سنت ہے۔ بعض لوگ صرف انگلیاں ہی آپس میں ٹکرا دیتے ہیں، یہ بھی سنت نہیں۔ ہاتھ ملانے کے بعد خود اپنا ہی ہاتھ چوم لینا مکروہ ہے۔ مصافحہ کرتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں کوئی چیز مثلا رومال وغیرہ نہ ہو، دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں اور ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے۔ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ ہے، جمعے کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے، اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کریں۔ مولانا امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ منقول ہے، جو جمعہ کے روز ناخن کاٹے اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک۔ ایک روایت یہ ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن کاٹے تو رحمت آئے گی اور گناہ جائیں گے۔ ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کا طریقہ یہ ہے، پہلے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار چھوٹی انگلی سمیت ناخن کاٹے جائیں اور انگوٹھا چھوڑ دیا جائے۔ اب الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن کاٹ لیجئے۔ اب آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کاٹیں۔ پاؤں کے ناخن کاٹنے کی کوئی ترتیب منقول نہیں، بہتر یہ ہے سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے تک اور پھر الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی تک ناخن کاٹ لیجئے۔ دانت سے ناخن کاٹنا مکروہ ہے، اس سے برس یعنی کوڑ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد ان کو دفن کر دیجئے، اگر ان کو پھینک دیں تو بھی حرج نہیں۔ ناخن کٹے بیت الخلاء یا غسل خانے میں ڈال دینا مکروہ ہے کہ اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے کہ یہ کوڑ کی بیماری کا اندیشہ ہے، البتہ اگر 39 دن نہیں کاٹے تو 40ویں دن کاٹنا ضروری ہے، تو اس پر واجب ہوگا کہ بدھ والے دن ہی وہ 40ویں دن ناخن کاٹ لیں۔ زیادہ ناخن رکھنا ناجائز اور مکروہ تحریم ہے۔ گھر میں داخل ہونے کی سنت، گھر میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا۔ اللہ کے نام سے ہم گھر میں داخل ہوئے اور اللہ کے نام سے ہی باہر نکلے، ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ نگاہیں نیچی کر کے گھر میں داخل ہوں، پہلے دایاں پاؤں رکھیں۔ گھر میں داخل ہوں تو پہلے سلام کیجیے، گھر سے باہر جائیں تو بھی سلام کیجیے۔ گھر سے نکلتے وقت پہلے بایاں پاؤں باہر نکالیں، جب گھر سے باہر نکلے تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نام سے میں نکلتی ہوں، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہ سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ جوتے پہننے کا سنت طریقہ، جوتا پہننے سے پہلے جاڑ لیجیے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہنیے۔ پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں جوتے کا پہنیے، جوتے کو پہلے بائیں پاؤں سے پھر دائیں پاؤں سے اتاریے۔ ایک جوتا پہن کر نہ چلیں، دونوں پہن لیجیے یا دونوں اتار دیجیے۔ بیٹھے تو جوتے اتار لیجیے۔ لباس پہننے کا سنت طریقہ، سفید لباس ہر لباس سے بہتر ہے۔ پاجامہ مرد ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ کپڑے پہنتے وقت دائیں طرف سے شروع کیجیے، پہلے کرتے کے دائیں آستین میں ہاتھ داخل کیجیے پھر بائیں آستین میں۔ اسی طرح پہلے پاجامے کے دائیں پائنچے میں دایاں پاؤں داخل کیجیے پھر بائیں پائنچے میں بایاں۔ کپڑوں کو اتارتے وقت بائیں طرف سے شروع کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو سے بر وقت آگاہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔